السلام علیکم. اس ویڈیو میں ہم سورہ فلق شروع کر رہے ہیں اور سورہ فلق کی پہلی دو آیات ان کا جائزہ لیں گے. سورہ فلق جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے کل سے. تو کل وہی جو ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کل یا ایھا الکافرون اور کل هو اللہ احد میں کہ کہہ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے. اور کل جو ہے وہ حکم کا کلمہ ہے، اور حکم جب ایک کو دیا جائے تو وہ کل کہلاتا ہے، یعنی وہ اس طرح لکھا جاتا ہے، کل کہہ دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ اعوذ یہ ہم پڑھ چکے ہیں اعبد سورہ کافرون والے ویڈیو میں، کہ اعبد فعل کے شروع میں اگر الف زبر آ جائے تو وہ اپنے لیے سنگولر. تو اعوذ پناہ مانگنا، میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں. جیسے عابد میں تھا میں عبادت کرتا ہوں، اسی طرح اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. قل یا ایھا الکافرون میں عابد تھا تو وہ اسی طرح اسی وزن پہ اعوذ. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں ایک لفظ کے لیے 4 لفظ اردو کے ہمیں جوڑنے پڑے تاکہ اس کا مطلب سمجھ آ جائے. تو اسی لیے ترجمے جو ہے نا وہ ان کی طرف اور تفسیروں کی طرف جانے کی بجائے آپ جو قرآن کا جو لفظ ہے اس کو پکڑیں اور اس لفظ کو سمجھیں. ایک دفعہ آپ نے سمجھ لیا پھر اس جیسے جتنے بھی لفظ آتے رہیں گے آپ کو سمجھ آتی جائے گی. جیسے قل یا ایھا الکافرون میں لا اعبد ما تعبدون، تو اعبد جو تھا وہ اسی وزن پہ اعوذ ہے. تو اگر آپ نے وہاں پڑھا ہے تو پھر یہاں بھی آپ کو آسانی ہو جائے گی. تو قل اعوذ برب، یہ بے زیر بھی ہم نے بالکل شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ بسم اللہ میں جیسے بے زیر بھی آتا ہے اسی طرح یہ برب بے زیر بھی، یعنی ساتھ یا ود ہوں رب. یا رب سے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں یا اللہ کے ساتھ، تو میں پناہ مانگتا ہوں ساتھ رب کے. رب جو ہے وہ ایک نام ہے، اس کا مطلب اس کے بہت سارے مطلب ہیں. اس میں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ پالنے والا، تربیت کرنے والا، اس کو آگے بڑھانے والی. اس کو ہم مزید ڈسکس کریں گے. رب الفلق یہ کیا ہے؟ الفلق کہتے ہیں یہ، اس کے لیے آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 95 ہے. سورہ انعام یہ آپ نوٹ کر لیں، یہ 6ٹھی سورت ہے. الانعام یہ ہم انعام کہتے ہیں، حالانکہ انعام نہیں ہے، یہ انعام ہے، الف کے اوپر زبر ہے. الانعام کہتے ہیں مویشیوں کو. تو سورہ الانعام ہے یہ، اس کی آیت نمبر 95 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوى. یہ آپ قرآن کھول کے دیکھیں، اس میں سورہ نام کی آیت نمبر 95. تو اس میں جو آپ کو بتانا تھا وہ فالق، جیسے ایک لفظ ہے خلق، تو خلق سے خالق. خلق کا مطلب ہے جو مخلوق ہے، کہ خلق خدا کہتے ہیں نا، جو اللہ کی مخلوق ہے وہ خلق ہے. تو خالق مخلوق کو بنانے والا.
اسی طرح فلک، فلک سے فالک، فالک یعنی جو فلک کر دے. اب فلک کیا ہے؟ فلک کا مطلب ہے کس چیز کو پھاڑ دینا. یہ آپ جب اس آیت کا ترجمہ آپ دیکھیں گے اپنے قرآن میں، جو بھی آپ لے کے آئے ہیں اس میں آپ دیکھیں تو فالک کا مطلب پھاڑنے والا. اور ہب، ہب کہتے ہیں یہ جو بیج ہوتا ہے، کوئی بھی بیج. اور نوا جو ہے وہ گٹھلی. یہ بیج اور یہ گٹھلی کھجور کی، یہ کھجور کی گٹھلی کے لیے خاص لفظ ہے النوا. یہ آپ دیکھیں زمین میں آپ ڈال دیتے ہیں اسے تو وہ اس کے بعد کچھ دن بعد وہ پھٹتی ہے، گٹھلی یا دانا جو بھی بیج ہوتا ہے، اور اس میں سے ایک کومپل نکلتی ہے. وہ کومپل پھر زمین سے باہر آ جاتی ہے. تو یہ فلک وہ پروسیس ہے جس میں کوئی چیز پرانی ہوتی ہے، اس کو گرم کیا جاتا ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے. یہ رب، تو رب اس کو پالتا پوستا ہے اندر ہی اندر، پھر اس کو پھاڑ کے اس میں سے کوئی چیز نکال دیتا ہے. تو یہ فلک کا مطلب پھاڑنے والا. یا پھاڑ کر اس میں سے پیدا کرنے والا، پھاڑ کر پیدا کرنے والا، نئی چیز پیدا کرنے والا. یہ آپ اکثر ترجمے دیکھیں گے اس میں لکھا ہوگا کہ جی الفلک کا مطلب صبح. تو صبح یہ اصطلاحی مطلب ہے، یہ یا با محاورہ ترجمہ ہے یہ الفلک صبح. اے صبح کے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں. بیسیکلی آپ لفظ کو سمجھیں فلک، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اس کا ترجمہ ہی نہ کرتا، میں اس کو سمجھا دیتا کہ یہ لفظ کا مطلب ہی ہے. چلیں آپ اس کو سمجھ لیں. تو فلک اور فالک، یہ فالک کے لیے سورہ انعام کی آیت نمبر 95 کھول کے دیکھیں، اور یہاں پر اس آیت میں آپ رب الفلق، یہ رب الفلق کو سمجھ لیں. من کا مطلب سے، فرام. شر، یہ شر کا مطلب سب کو ہی پتا ہے، شر کو شر ہی لکھ دیتے ہیں. ماں کے بہت سارے مطلب ہیں، میں نے کسی ویڈیو میں بتایا تھا. اس میں نفی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سوال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں جو ہے ماں کا مطلب جو. یہاں آپ کو ایک ماں کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک لفظ بتاتا ہوں، ماخذ یا ماخوذ. تو ماں جو ہے وہ جو، خوذ اخذ کیا گیا، جو اخذ کیا گیا، اخذ پکڑنے کو کہتے ہیں. تو یہ ماخوذ، تو یہ ماں آپ یاد کرنے کے لیے یہ لفظ ماخوذ یاد کر لیں. وہ اکثر اسٹوری میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے یہ آئیڈیا یہاں سے ماخوذ کیا، یہ آئیڈیا ہم نے یہاں سے پکڑا. تو خوذ پکڑنا، اور ماں کا مطلب جو پکڑا گیا، جو آئیڈیا پکڑا ہے اس کو ماخوذ کہتے ہیں. تو یہ ماں جو ہے جو ہے. خلق، تخلیق کیا، یہ فعل ماضی ہے. خلق اکیلا، ایک بندہ جس نے تخلیق کیا. جو تخلیق کیا اس نے، اس ایک نے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اب اس کو تھوڑا سا غور و فکر کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں رب فلک کے رب سے. اب آپ دیکھ لیں زندگی کس طرح چل رہی ہے. یہ فلک کی مزید تشریح کے لیے اس آیت کو ضرور دیکھیں. یہ آپ نے سنی ہوگی وہ اکثر مضامین میں، تقریروں میں، خطابات میں، کہ
اللہ تعالیٰ زندگی میں سے موت کو نکالتا ہے, موت میں سے زندگی کو نکالتا ہے, وہ اسی آیت میں اور بھی جگہ پہ ہے, لیکن اس آیت میں بھی اسی کا ذکر ہے. تو فالق کے ساتھ, فالق کا مطلب ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل کرنے کے لیے کسی چیز کو پھاڑنا. مثلا ایک انڈا ہے, مرغی انڈا دیتی ہے, وہ پڑا رہتا ہے, وہ ہیچ ہوتا رہتا ہے, وہ سیکتی رہتی ہے, یا مشینوں میں ہیچ ہوتا ہے. اس کے بعد جب وہ پورا اس کے اندر چوزا تیار ہو جاتا ہے, تو اب اس چوزے کو باہر نکالنا. تو باہر نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ کہ اس کو فلق کیا جائے, اس کو پھاڑا جائے. اسی طرح دن ہے, دن جو ہے وہ دن, کبھی اگر کسی نے رات نہ دیکھی ہو, اس کو آپ دن کے ٹائم پہ چھوڑ دیں کہ بھئی یہ جی دن ہے, تو اس کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ رات کیا ہوتی. یعنی دن کے وقت رات کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہوتا ہمیں, کہ اب اتنی سفیدی میں اندھیرا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اسی سفید دن میں سے ایک طرف سے اندھیرا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ اندھیرا بڑھتے وہ سارا چھا جاتا ہے. اچھا, پھر جب فل رات ہوتی ہے, جب کچھ نہیں نظر آ رہا ہوتا, تو اس میں سے ایک دھاگے کی طرح سفیدی نکلتی ہے, تو وہ بھی فلک ہے. یہی ترجمہ اکثر لوگوں نے کیا ہے کہ صبح کا رب. تو فلک کو آپ سمجھیں تو فلک کا مطلب یہ ہے کہ پھاڑنے والا, یا جو چیز پھٹ کے نکلتی ہے وہ فلک ہے. تو قل اعوذ برب الفلق. اب رب کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا, رب کا مطلب تربیت کرنے والا, ڈیولپ کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ اندر ڈیولپ کرتا ہے, اس کے بعد اس کو پھاڑ کے باہر نکالتا ہے. تو یہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. تو میں فلک کے رب سے, اللہ رب ہے تو رب سے میں پناہ مانگتا ہوں, اور اس نے فلک کر کے جو بھی تخلیق کیا اس سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. تو یہ آج کا سبق تھا, اس پہ آپ غور کریں, یہ آیت ضرور دیکھیں سورہ انعام کی, اس سے فلک کے مزید معنی آپ کے اوپر ظاہر ہوں گے. اور یہ خلق جو ہے, خلقہ یا تخلیق, مخلوق, یہ کوئی بھی چیز جو ظاہر میں سامنے آ جائے وہ عالم خلق میں آ گئی. یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عالم خلق, عالم خلق. اس پہ پھر کبھی کسی آیت کے حوالے سے بات کریں گے. عالم خلق یہ ہے جو آپ کے سامنے چل رہا ہے, یعنی میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ عالم خلق میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میں مر جاؤں گا تو پھر یہاں سے عالم اعراف میں چلا جاؤں گا. اس سے پہلے کہاں پہ تھا, عالم ارواح میں تھا, اب یہاں پہ آ گیا عالم خلق میں. عالم خلق میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں. تو اسی طرح عالم خلق جو ہے وہ موجودہ زمانہ جو آپ کے سامنے چل رہا ہے, یا یہ جو دنیا آپ کے سامنے چل رہی ہے, تو خلق میں آنے سے پہلے فلک ضروری ہے. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے, تو یہ بھی آپ نوٹ کر لیں غور و فکر کے لیے کہ خلق میں آنے سے کے لیے فلک ضروری ہے. تو ٹھیک ہے, آپ اس پہ غور کریں, آپ اس کو دیکھیں, پڑھیں. تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں اس سے اگلی آیت پہ کا تجزیہ کریں گے, اس کے اوپر غور کریں گے. شکریہ.